أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها واللعنة على أعدائهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، دوسری گفتگو ہے اسی سورہ مبارکہ قدر کے حوالے سے. بات گزشتہ گفتگو میں یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ ذات جس پہ قرآن اترا، وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اس سے کوئی تقابل کسی کا نہیں ہو سکتا اور کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ بات طے ہے کہ جہاں قرآن کی بات آئے گی وہاں فضیلتیں سمٹ جائیں گی. تو قرآن کے حوالے سے جب قرآن کا حوالہ آ جاتا ہے تو فضائل ہی فضائل ہو جاتے ہیں بیان. فضائل کا مقام وہیں پہ ہے جہاں قرآن ہے. یاد رکھیے گا، قرآن سب سے بڑی فضیلت ہے. قرآن کا پڑھنا فضیلت ہے، قرآن کا سننا فضیلت ہے، قرآن کا سمجھنا فضیلت ہے، قرآن پہ عمل کرنا فضیلت ہے، قرآن کا گھر میں رکھنا فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت بہت بڑی فضیلت ہے. فضائل ہی فضائل ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن حیران ہوں مسلمان پہ کہ وہ قرآن جو ملفوفی ہے، جو ملفوظی ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن کو تو یہ سارے فضائل کے ساتھ مان لیتے ہیں، لیکن جو ناطق قرآن ہے، جس کا عمل قرآن بنتا تھا، جو کچھ کرتا جاتا تھا اور قرآن بنتا جاتا تھا، یا جو کچھ قرآن بتاتا جاتا تھا وہ اپنے عمل سے وہ کر کے دکھاتا جاتا تھا، اس ناطق قرآن کے بارے میں مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا اور کہا وہ تو ہم ہی جیسے ہیں. تو جس طرح قرآن دنیا کی عام کتابوں جیسی نہیں ہے، اسی طرح اہل بیت دنیا کے عام انسانوں جیسے نہیں ہیں. صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ دیجئے مل کر ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید جہاں فضیلت رکھتا ہے، جہاں اس کا مقام بیان ہوا ہے، وہاں یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن کے حوالے سے سورہ قدر کی فضیلت کو بیان کیا، لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کیا سورہ قدر میں. لیلۃ القدر یعنی وہ فضیلت والی رات. اور فضیلت کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن اترا. تو یعنی قرآن ایسی فضیلت ہے کہ جس کو اس سے نسبت ہو جائے وہ فضیلت پا جائے، اور فضیلت بھی ایسی 1000 مہینوں سے بہتر. ابھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر پہ، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. یعنی رسول خدا نے اس دنیا میں جاتے ہوئے اس فضیلت والے قرآن کو، اس مقام و عزت و تعظیم والے قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑا. مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں دے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا نے جاتے ہوئے ایک ایسا ارشاد فرمایا جو آج بھی مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی لوگ نہ معلوم کیوں فقط کتاب کو لیے پھرتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا یاد رکھو میری کتاب کبھی اکیلی نہیں ملے گی تمہیں کتاب اکیلی نہیں ملے گی، اس لیے کہ میں دنیا میں صرف کتاب نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. دیکھو یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ جو قرآن پکڑ لے گا وہ گمراہی سے بچ جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو ان دونوں کو پکڑ لے گا. قرآن اور اہل بیت دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جو ان دونوں کو پکڑ لے گا، جو ان دونوں سے تمسک رکھے گا، جو ان دونوں کے ساتھ جڑا رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. لن تضلوا بعدی، وہ میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یعنی خالی کتاب والا قرآن نہیں بچاتا گمراہی سے. عزیزو، قرآن پڑھ کے خدا جانے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، یہ بات تاریخ میں بھری پڑی ہے. کتنی ہی دنیا ہے جو قرآن بھی پڑھتی تھی اور گمراہ بھی ہوتی تھی. کیا کہوں میں آپ کو، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں کتنے حافظ قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت صبح و شام کرتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کردار دیکھ کے گھن آنے لگتی ہے کہ یہ کیسا کردار ہے. یعنی وہ قرآن جس کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ قرآن پڑھ رہا ہے، ظاہراً قرآن لیے بیٹھا ہے،
لیکن حقیقت پڑھا بھی رہا ہے دنیا کو، لیکن کردار ایسا ہے کہ دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ اس سے تو کوئی غیر مسلم بھی بہتر ہوگا، اتنا بد کردار ہے۔ کردار کے لحاظ سے وہ قرآن جو کردار کو اتنا بگاڑ رہا ہے، وہ قرآن نہیں ہے اصل میں۔ دراصل وہ قرآن پڑھ ہی نہیں رہا ہے، وہ قرآن کو لیے ہی نہیں بیٹھا ہے، اس لیے کہ قرآن کے لیے تو رسول خدا نے کہہ دیا ہے قرآن کبھی اکیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن تو حوض کوثر تک اکیلا نہیں رہے گا۔ یہ نہیں کہ فقط رسول کے بعد، رسول نے دو چیزیں چھوڑی ہیں اور یہ دونوں رہنی ہیں اکٹھی۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ یاد رکھیے جہاں قرآن اور اہل بیت دونوں ہوتے ہیں وہ نشانی ہے کہ وہاں کردار بلند سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں کردار کبھی سلمان بن کے آگے آتے ہیں، کبھی ابو ذر بن کے آگے آتے ہیں، کبھی مقداد بن کے نظر آتے ہیں۔ صلوات ذرا آواز بلند پڑھیے مل کر ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن اور اہل بیت یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوتے، یہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے نا میں اہل بیت کو بہت مانتا ہوں اور ماننے کے بعد قرآن کو نہیں پڑھتا اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور اس نے قرآن کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، تو وہ بھی یہ یاد رکھے کہ فقط اہل بیت کبھی اکیلے ہوتے نہیں ہیں، محض دعویٰ ہے اس کا۔ اسی طرح اگر کوئی محبت قرآن کا اظہار کر رہا ہے اور اہل بیت کو نہیں مانتا، محض دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل فقط ایک ہے جو درکار ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے، یعنی جہاں حب اہل بیت ہوگی وہاں محبت قرآن بھی ہوگی، جہاں محبت قرآن ہوگی وہاں محبت اہل بیت بھی ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہو اور اہل بیت نہ ہو، اہل بیت ہوں اور قرآن نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس جناب رسول خدا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ جناب رسول خدا سے لوگوں نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی آیات ہیں، کچھ آیات متشابہ ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، پر یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں کیسے؟ جب یہ قرآن سمجھ میں نہ آئے کسی کی تو وہ کیا کرے؟ العظمت للہ۔ تو جناب رسول خدا نے فرمایا اے علی ذرا اٹھ کے آگے آؤ۔ جناب علی آگے آئے اور ایک مرتبہ کہا یاد رکھو جب قرآن پڑھو گے اور قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن جو سمجھائے گا تمہیں اس کا نام علی ہے۔ یاد رکھو العلی مع القرآن و قرآن و مع العلی مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یوں سمجھ لو کہ قرآن صامت ہے، قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور علی کا عمل دیکھتے چلے جاؤ، جو قرآن کہہ رہا ہوگا وہی علی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بآواز بلند پڑھنے مل کر عزیزان گرامی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ یعنی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے 1000 مہینوں کی عبادت جن میں شب قدر شامل نہیں ہے، اگر انسان 1000 مہینے عبادت میں گزار دے تو اس کی عبادت اس شب قدر کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شب قدر ایک عظیم شب ہے، عظیم عبادت کی شب ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، جتنی عبادت ممکن ہو انسان کرے۔ یاد رکھیے اس کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، روایات میں آتا ہے، وہ 1000 مہینے تک تلوار اپنے کندھے پہ رکھ کے جہاد کے لیے آمادہ رہا۔ یہ تقریباً 83 سال بن جاتے ہیں۔ اس نے طویل جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھا، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، نماز اور جو بھی اس وقت کی عبادات تھی، روزہ رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور جہاد کے لیے آمادہ رہتا تھا۔ جب ذکر ہوا اس کا، جناب رسول خدا نے بنی اسرائیل کے اس سپاہی کا ذکر کیا، اس مجاہد کا ذکر کیا جو اس قدر عبادت گزار تھا، عبادت بھی کرتا تھا، جہاد بھی کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو نہ تو اتنی زندگی ہے، نہ اتنا موقع ملتا ہے، ہم کیسے ممکن ہے کہ اس شخص جیسا ثواب حاصل کر سکیں؟ تو فرمایا کہ کیوں محسوس کرتے ہو، وہ تو موسیٰ کی امت کے لیے تھا، میری امت کے لیے تو اللہ نے آسانیاں فراہم کی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی امت ہے۔ اور امت مرحومہ کے لیے جو آسانی فراہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فقط ایک شب کی عبادت کر لے تو اس 1000 سال والی عبادت کے برابر ثواب اسے عطا کر دیا جائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی،
ये जो थोड़ा सा सिलसिला है गुफ्तगू का, इसमें आगे बढ़ाना है, और चूँकि शब क़द्र की सिलसिले की गुफ्तगू है तो इसमें एक अहम तरीन पहलू आगे आ रहा है। फ़कत ये नहीं है कि इबादत तो अपनी जगह है, इसकी एक शान है, यानी ये हर साल एक मरतबा आती है। ऐसा नहीं है कि बस एक मरतबा। देखिए कुरान तो एक दफ़ा नाजिल हुआ था ना, कुरान तो बार बार नहीं नाजिल हुआ। कुरान तो एक लैलतुल क़द्र थी जिसमें नाजिल हो गया, लेकिन अब हर साल वो रात आती है, और अल्लाह ने उस रात की अजीब फजीलत बताई। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उस रात को मलाइका उतरते हैं, रूह उतरते हैं। अब इस रूह पे बहस नहीं करूंगा, जिब्रील भी कहा गया, इसके अलावा भी बहसें हैं, तो मैं इस पे बहस नहीं करूंगा। चलिए जो मशहूर बात है, जनाब जिब्रील भी आते हैं, मलाइका भी आते हैं। क्यों आते हैं? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन, अम्र लेके आते हैं, यानी मलाइका जिब्रील अम्र लेकर आते हैं। ये अम्र लेकर जो आ रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, ये किसके पास आ रहे हैं? कौन है वो जिसके पास ये अम्र लेके आते हैं? हर साल मुसलमान तलाश करते हैं। शियों के लिए मशहूर रातें 3 हैं, 19वीं, 21वीं, 23वीं। हमारे यहाँ जो ज्यादा ताकीद मिलती है मासूम की तरफ से 23वीं के लिए। बिरादरान ने हैं इसको ले गए 27वीं के लिए, और 19 से लेकर 29 तक की सारी रातों में वो ताक रातों में तलाश करते हैं। ये सब तलाश कर रहे हैं ना, पता किसी को नहीं कौन सी रात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इबादत कर रहे हैं। भाई तवज्जो चाहता हूं, यानी ये इबादत किस लिए कर रहे हैं? कि भाई वो रात है जिस रात में मलाइका ने आना है। मलाइका ने आना है, हर साल आते हैं। हाँ जी, हर साल आते हैं, कुरान कहता है। और कुरान ये कह रहा है कि अगर इसको नहीं माना तो ऐसा जैसे पूरे कुरान को नहीं माना, ऐसा जैसे पूरे दीन को नहीं माना। मान रहे हैं, जब मान रहे हैं तो फिर बताएं। को भी तो किसी साल किसी मौलाना मुफ्ती का कोई कौल निकले, कोई अखबार में बयान आए कि भाई इस साल मलाइका मेरे पास आए थे। आज तक रूए जमीन पे एक बड़े बड़े खलीफा गुजर गए, बड़े बड़े इमाम गुजर गए, किसी का कोई बयान नहीं आया कि हमारे पास ये कुरान, ये मलाइका आए, हमें आके कुछ खबरें दी। भाई जिसके पास फरिश्ता आया हमें इतना ही पता है कि जिसके पास आया वो बताने के काबिल नहीं रहा, वो तो लेके ही गया फरिश्ता उसे। ऐसा कौन है जिसके पास अम्र दे के फरिश्ता चला जाता हो, अम्र छोड़ के फरिश्ता चला जाता हो? अजीजों, कोई ना मिला। और अल्लाह कहता है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा मिन कुल्लि अम्र, ये अम्र लेके आते हैं। जो अम्र लेके जमीन, तनज़्ज़ुल का मतलब है नज़ूल, नज़ूल बुलंदी से पस्ती की तरफ होता है, आसमानों से जमीन की तरफ होता है, यानी नज़ूल होता है मलाइका का। मलाइका का अवामिर इलाही लेके जमीन की तरफ आना इस बात का सबूत है कि ये कोई ना कोई होगा जिसके पास ये आता होगा। अब मौलाना तो कोई ना मिले हमें, मुफ्ती तो कोई नजर ना आए, इमाम काबा ने तो कभी ऐलान ना किया कि इस साल हमारे पास आए थे सारे के सारे अम्र। बड़े बड़े खुलफा गुजरे, किसी ने ना कहा कि भाई हमारे पास आते थे। बड़े बड़े इमाम गुजरे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फ़िक़ह की किताबें लिखी, उनमें से किसी ने कभी दावा ना किया। एक झूठा दावेदार भी नजर नहीं आया जिसने कहा हो कि ये मलाइका मुझ पे आते हैं। अल अज़मतु लिल्लाह, और आते भी हैं, ये मानना भी पड़ता है। कुरान की आयत, सूरत पूरी मौजूद है जिसकी ये आयत पुकार कर कह रही है कि अम्र लेके मलाइका आते हैं, मानना पड़ेगा। फिर कोई ना कोई साहिब अम्र रूए जमीन पे हमेशा ऐसा रहा है और आज भी है और कयामत तक रहेगा। हर साल लैलतुल क़द्र भी आती रहेगी और हर साल अम्र लेके मलाइका भी आते रहेंगे, और कोई ना कोई रूए जमीन पे साहिब अम्र है जो उन अवामिर को वसूल करता रहेगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए, जब तक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे यकीन ना हो जाए इस आयत की तफसीर बयान हो ही नहीं सकती। ये यकीनी अम्र है कि जब तक ये मान ना लिया जाए कि ज़मीन पे हुज्जत खुदा, यानी वो जो हम कहते हैं ज़मीन कभी हुज्जत खुदा, हम नहीं कहते, इमाम का कौल है कि ज़मीन हुज्जत खुदा से खाली नहीं हो सकती। हुज्जत खुदा ज़मीन पे रहती है। ज़मीन पर आसमान से खुदा जाने कितनी बलाएं टूट पड़े, ख़त्म हो जाए निज़ाम ज़मीन व आसमान, टकरा जाए आपस में, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस कायम है इमाम ज़मान की वजह से। इसीलिए उन्हें इमाम ज़मान कहते हैं। वो इस ज़माने के इमाम हैं, उन्होंने ज़माने को अपने काबू में रखा हुआ है, उनके दस्तरस में, उनकी मुट्ठी में है ज़माना। अजीज़ों, याद रखिए, ये आयत
ایک آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، یہ پڑھ کر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی صاحب امر نہیں ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا صاحب امر ہونا چاہیے۔ جیسے رسول پر قرآن اترتا تھا، جیسے رسول پر قرآن آیا، جیسے رسول کے پاس اوامر و نواہی آئے، اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا نائب رسول ہر دور میں ہے جس کے پاس اوامر و نواہی آتے رہے، جس کے پاس اوامر و نواہی آج بھی آتے ہیں، اور وہ جو یہ امر الہی ملائکہ سے وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وصول کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اسی کو شیعت کی زبان میں امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پڑھ دیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمان علیہ السلام آپ کو سلامت رکھیں۔ گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا ہے، گفتگو سمیٹ کر کرنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھیے امام زمانہ کو مانے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، یہ اتنا بڑا ثبوت ہے۔ آج ہم مولوی بنا لیتے ہیں اپنی مرضی سے، عہدے دے دیتے ہیں اپنی مرضی سے، مفتی صاحب قرار دے دیتے ہیں کسی کو، کوئی حکومت کسی کو امام کعبہ قرار دے دیتی ہے، کوئی کسی کو کچھ بنا دیتا ہے۔ یہ سب ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں بنا سکتے جو اللہ کے ملائکہ سے اوامر و نواہی وصول کرے۔ سوچنا تو پڑے گا مسلمان کو کہ ہر سال یا تو یہ مان لے کہ لیلۃ القدر نہیں آتی۔ اگر یہ کہا لیلۃ القدر نہیں آتی، لیلۃ القدر اٹھے گی تو قرآن اٹھ جائے گا۔ اور اگر یہ مانتے ہو کہ لیلۃ القدر آتی ہے تو پھر سوچنا یہاں سے نہیں شروع کرو کہ اس سال کہاں کس کے پاس آئی۔ میں کہتا ہوں اس وقت سے سوچنا شروع کرو کہ جس سال رسول اللہ دنیا سے پردہ کر گئے، چلے گئے، اس کے بعد جو رمضان آیا تو لیلۃ القدر آئی۔ وہ جو لیلۃ القدر آئی، وہ لیلۃ القدر میں ملائکہ کس کے پاس اوامر و نواہی لے کے نازل ہوئے؟ کس نے ملائکہ سے اوامر و نواہی وصول کیے؟ جس نے وصول کیے اللہ کا بنایا ہوا وہی ہے، اور جو حکومت پہ بیٹھے رہے اور ان کا ملائکہ سے کوئی تعلق نہ ہوا، ملائکہ نے ان سے کوئی بات نہ کی اور ملائکہ کوئی احکام لے کے ان تک نہ آئے، اس کا مطلب ہے دنیا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں۔ صلوات بآواز بلند پڑھ دیجیے بالکل مرتبہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، یہ ایک بات طے ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ملائکہ ہر سال آتے ہیں۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو جناب امیر تھے، جناب رسول خدا نے کہا ہے مبارک ہو علی، سلسلہ تنزیل وحی جاری رہے گا میرے بعد تجھ پہ، تیرے بعد حسن و حسین پہ، اور یہ سلسلہ قائم آل محمد تک جاری و ساری رہے گا۔ یعنی یہ ہر سال یہ ملائکہ تمام امر و نواہی لے کے آتے ہیں۔ عظیم عبادت کی شب ہوتی ہے، مولا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر سال شب قدر کی توفیق سے بہرہ مند ہو سکیں۔ کچھ وقت نہیں ہے، 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، جلدی سے بس 1 منٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ ایک جملہ مصائب کا بھی ہو جائے۔ ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، ایک بندوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بندے ہمیشہ اللہ کے بنائے ہوئے کے دشمن ہوئے ہیں۔ یہ دور، اسی کا نام حق اور باطل کی جنگ ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، وہ جو ہے یہ ایک ازل کی جنگ چلی آ رہی ہے۔ اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ یہی ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان سے بندوں کے بنائے ہوئے جنگ کرتے رہیں، ان پر ظلم کرتے رہیں۔ یعنی یہی ابھی کتنے دن گزرے، جناب زینب یتیم ہو گئی۔ یہ وہ دن ہے کہ جناب زینب پہ یتیمی ہے، یہ وہ دن ہے کہ جناب حسنین پہ یتیمی ہے، یہ وہ دن ہے کہ علی اور علی کی بیٹیاں کوفے میں یتیم ہیں۔ بس زیادہ نہیں، ایک جملہ سنیں، صرف میرے ذہن میں ایک جملہ ہے اس وقت، وہ جملہ مصائب کا پڑھوں اور بات کو تمام کروں۔ راوی کہتا ہے، مستند روایات تھے پڑھ رہا ہوں، راوی کہتا ہے کہ ذرا مقام جناب امیر کس طرح کا کریم تھا میرا امام، اس کی کریمی ملاحظہ ہو۔ کہتا ہے راوی کہ حسنین کوفے کی گلیوں میں سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے، بابا کو دفن کر کے واپس پلٹ رہے تھے۔ یہ کسی کے کراہنے کی آواز آئی، کانوں میں محسوس ہوا کہ کوئی شاید رو رہا ہے۔ اللہ للہ، حسن کی امامت کا پہلا دن،
کوفے کا شہر، امام کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، ساتھ میں حسین جیسا بادشاہ جو ویسے ہی رونے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادے متوجہ ہوئے، کون ہے جو رو رہا ہے کوفے میں ہمارے ہوتے ہوئے؟ اب جو دیکھا تو ایک شخص ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، نظر نہیں آتا ہے، جسم سے اپاہج ہے، ایک طرف پڑا ہوا ہے۔ اس کے قریب گئے، محسوس کیا بھوکا ہے، جلدی سے کھانے کا بندوبست کیا۔ اب اس کو ہاتھ سے مولا حسن نے کھلانا چاہا، نوالا اس کے قریب کیا، اس سے کہا کھاؤ۔ جب نوالا قریب کیا تو اس نے بجائے منہ کھولنے کے منہ پھیر لیا، اظہار ناراضگی کر رہا ہے۔ العظمۃ للہ۔ دوسری مرتبہ دینا چاہا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ حسنین نے کہا کھاتے کیوں نہیں ہو، ہمارے ہاتھ سے کھا لو، ہمیں تم مسکین لگ رہے ہو، ہمیں تم لگتا ہے جیسے کئی وقت کے بھوکے ہو۔ یہ سن کے ایک مرتبہ وہ چونکا اور چونک کے کہنے لگا ہو میں کوئی اور سمجھا تھا۔ کہا کیا سمجھے تھے؟ کہا اصل میں مجھے ایک مدت ہو گئی، عادت ہو گئی، مجھے کوئی روزانہ مجھے آ کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا، مجھے روز آ کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا۔ 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا کھانا کھلانے، 3 دن سے میں ویسے ہی بیٹھا ہوں، اس نے کھلایا نہیں، میں نے کھایا نہیں، میں بھوکا ہوں 3 دن سے۔ مجھے لگا وہی میرے پاس آیا ہے 3 دن کے بعد، تو میں اظہار خفگی کر رہا تھا، خفگی کر رہا تھا، میں سمجھا وہی آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے سوال کیا، کہا کچھ جانتے ہو کون تھا جو آتا تھا تمہارے پاس؟ اس نے تمہیں نام بتایا تھا؟ اس پہ کہنے لگا وہ شخص، کہا کہ ایک دفعہ میں نے نام پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا بس اتنا سمجھ لو کہ ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھتا ہے، ایک غریب ہے جو غریب کے پاس آتا ہے۔ ہاں بس دادا یہ سننا تھا، یا حسنین نے رونا شروع کیا۔ کہا اے شخص، جانتا بھی ہے میرا نام حسن ہے، یہ میرے ساتھ میرا بھائی حسین ہے، جس کا تو ذکر کر رہا ہے وہ ہم دونوں کا بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا۔ وہ تیرے پاس آتے تھے، تجھے پتہ ہے 19 رمضان کو انہیں ضرب لگائی گئی، 21 کو ان کی شہادت ہو گئی، آج ہم انہیں دفن کر کے 21 کو واپس آ رہے ہیں۔ ارے ہم نے اسے دفن 3 دن تھے جو تیرے پاس نہیں آئے، اصل میں زخمی تھے، ضرب لگ چکی تھی، اس قدر تکلیف میں تھے، اس وجہ سے نہ آ سکے۔ بس عزادارو یہ سننا تھا، یہ ایک مرتبہ وہ مسکین اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا پالنے والے، اگر دنیا سے علی جیسے بادشاہ کو اٹھا لیا ہے تو مجھ جیسے مسکین کو کیوں دنیا پہ رکھا ہوا ہے، مجھے بھی اٹھا لے۔ پالنے والے میں علی کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ کہتے ہیں وہیں پہ نام علی لے کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مولا ہم سب کو جناب امیر کی کریمی سے مستفید رکھنا، پروردگار ہم سب کو جناب امیر علیہ السلام کے چاہنے والوں اور ان کے محبت کرنے والوں اور ان کی ولایت قدم بھرنے والوں میں رکھنا۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔